فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شخصیت کیا ہے معصومین کی نظر میں، ائمہ معصومین نے کیا فرمایا آپ کے سلسلے میں، وہ حدیث آپ تک پہنچا دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ بیان کیا جائے گا۔ بی بی کے فضائل کو اگر دیکھا جائے تو پھر وہ ہستی کہ جس کی شخصیت کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کی صفت و کمال کو درک کرنے کے لیے کسی کا دائرہ فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا کمال کتنا ہے، بی بی کی رفعت کمال کیا ہے، کسی بھی انسانی عقل میں وہ کمال نہیں آ سکتا، کوئی بھی آدمی اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اے کوثر قرآن، اے تفسیر قرآن، اے جوہر عصمت طہارت، اے روح مطہر، اے پیکر صبر و استقامت، اے مصداق مشکات، قرآن کی 300 سے زیادہ آیات آپ اور آپ کے خاندان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ کے والد محترم خاتم النبیین ہیں، آپ کے شوہر سید الوصیین ہیں، اور آپ کے فرزند شہید ہیں اور بہترین مخلوق ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی مورخین و محدثین آپ کی شخصیت اور منزلت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کسی میں اتنی جرأت اور اتنی وسعت نہیں پائی جاتی ہے کہ سیدہ کونین کے فضائل کو درک کر سکے، وہاں تک پہنچ سکے۔ فاطمہ کون ہیں؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ فاطمہ کون ہیں؟ کسی بھی بشر میں اس کی عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ وہ سیدہ کونین کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس ملکوتی نور کو اس خاک والے کیا پہچانیں، ہم کیا جانیں کہ وہ ملکوتی وہ نور کس درجے کا حامل ہے، وہ نور کتنی بلند مرتبہ کا حامل ہے، ہم اس ملکوتی نور کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آیت قربا فَأْتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ کی کامل ترین مصداق آپ ہی کی ذات ہے۔ سورہ کوثر کی جامع اور کامل ترین تفسیر آپ ہی ہیں۔ آیت معدت میں آپ ہی کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور مباہلہ آپ کے بغیر ایک افسانہ رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ یقیناً جب آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے تو پروردگار عالم نے تعارف کس کے ذریعے سے کرایا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، وہاں پر رسول اکرم سے تعارف کرایا جا سکتا۔ جب جبرائیل نے پوچھا تھا، فرشتوں نے پوچھا تھا کہ کون ہے یہ، رسول اکرم نے جب آ کر کے گھر میں چادر کے نیچے سب کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد اب جب پانچوں نور ایک ساتھ جمع ہو گئے تو آسمان پہ جب یہ نور پہنچا ہے تو فرشتے متحیر ہو گئے، پوچھنے لگے کہ کون ہے وہاں پہ۔ حضرت جبرائیل سے آ کر کے فرشتوں نے کہا کہ آپ جو خداوند عالم سے سوال کیجیے کہ نور کون ہے، تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے جبرائیل کے کہنے میں فرمایا کیا، ہم فاطمہ تو، اس میں فاطمہ ہیں، وابوہا ان کے بابا ہیں، وبعلہا ان کے شوہر ہیں، وبنوہا ان کے بچے ہیں۔ کیوں جناب زہرا سے کیوں تعارف کرایا؟ رسول اکرم تھے، ہر وحی جو ہے وہ رسول اکرم کے ذریعے سے آئی ہے، تو تعارف رسول اکرم سے کرایا جا سکتا تھا۔ مولا کائنات بہرحال مولا کائنات ہے، ان کی اطاعت جو ہے وہ سیدہ پہ واجب ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ مولا کائنات ذریعے سے تعارف کرایا جا سکتا تھا۔ لیکن جناب سیدہ کونین سے تعارف کیوں کرایا گیا؟ یہی ایک رشتہ تھا کہ جو سب سے برابر مل رہا تھا، سمجھے؟ اگر رسول اکرم سے تعارف کرایا جاتا، رسول ان کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، رسول کی بیٹی کے شوہر ہیں، ایسے تعارف ہوتا، دور ہو جاتا رشتہ اگر وہاں سے تعارف کرایا جاتا، رسول سے تعارف کرایا جاتا تو پھر رشتہ دور ہو جاتا، اور مولا کائنات سے اگر تعارف کرایا جاتا تب بھی رشتہ دور ہو جاتا۔ لیکن پروردگار عالم نے اس رشتے کا انتخاب کیا، اس مرکز کو، وہ مرکز جو قرار دیا جناب سیدہ کونین کو قرار دیا تاکہ رشتہ بھی دور نہ ہونے پائے۔ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں، فاطمہ ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ان کے بچے ہیں، تو تعارف کا ذریعہ، تعارف کا مرکز جو قرار دیا پروردگار عالم نے جناب زہرا کو قرار دیا۔ اور آیت مباہلہ بھی آپ کی شان بیان کرتی ہے۔ اگر سیدہ کونین مباہلے کے میدان میں نہ جاتی تو یقیناً وہ جو لوگ تھے نصارہ جو تھے نجران کے، یہ سب کبھی قبول نہ کرتے۔ یہ آتے تھے، روز آتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، کس کو دیکھا؟
कई दिन तक बहस होती रही, रोज़ देखते थे, मौला कायनात को रोज़ देखते थे, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोज़ देखते थे, रसूल अकरम को रोज़ देखते थे। वहीं आते थे ना, मदीने में आते थे और रसूल के पास आते, सबको देख रहे थे रोज़ाना। अगर वो वहीं देख लेते, कुछ कहते, कभी ना कुछ कहते कि चलो ठीक है हम मुबाहला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इस हस्ती को देखा कि दरमियान में एक हस्ती और भी है, लेकर के पैगंबर जब निकले तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हाथ पकड़े हुए थे उंगली, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगोश में थे, पीछे जो है वो सैयदा कौनैन थी और उसके पीछे मौला कायनात थे। तो उन्होंने देखा, सबको देखा था, चारों हस्तियों को देखा था, एक को कभी नहीं देखा था। उस हस्ती को देख करके कहा कि अगर ये हुक्म दे दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, हम मुबाहला नहीं करेंगे। यानी अगर शहदादी न हो तो फिर मुबाहला भी एक अफसाना हो जाता है और कोई हैसियत नहीं है। आप लैलतुल क़द्र की ऐसी मिस्दाक़ हैं कि सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स को मेरी दादी फ़ातिमा की हकीकी मारिफत हासिल हो जाए, गोया उसने शब क़द्र को दर्क कर लिया। सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्र से मुराद कौन है? हज़रत सैयद कौनैन की ज़ात गिरामी है। आयत ततहीर की, ये देखिए शायद सवाल हो आपका, ये आप आयत ततहीर की वो मुस्ताक हैं कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा ने आपको ताहिरा और मुतहरा करार दिया है, जिसकी ज़बान से सिवाय वही इलाही के कोई गुफ्तगू नहीं होती है। जब उसने खिताब किया है अपनी बेटी को तो ताहिरा और मुतहरा कह कर के खिताब किया है। यानी बीवी ऐसी पाक व पाकीज़ा हैं कि खुदावंद आलम ज़बान पैगंबर से उन्हें ताहिरा और मुतहरा कहलवाता है कि बीवी ताहिरा भी हैं, मुतहरा भी हैं, ख़ुद ताहिर हैं। और जब उन पर लोग ईमान वही लोग लेकर के आते हैं कि जो वाकई ताहिर होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। आप ही ज़ेर किसा तारुफ का मरकज़ और हदीस सकलैन के दो फ़िक्र अज़ीम में से एक फ़िक्र अज़ीम की मिस्दाक़ हैं। मैं तुम्हारे दरमियान में दो क़द्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी तरफ है। दोनों सिक्ल हैं, सिक्ल यानी भारी चीज़। सकलैन की क्यों कहा जाता है? यानी भारी चीज़। मैं तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी हमारी फितरत है। अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे तो फिर रोज़े कौसर हमारे पास आओगे और हमसे मुलाकात करोगे। अगर दोनों में से किसी एक को छोड़ा तो फिर हमसे मुलाकात नहीं होगी। ये सिक्ल अज़ीम कौन है? इसमें असल जो मुराद है वो सैयद कौनैन की ज़ात गिरामी है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गिरामी है। आपका सीना सरार इलाही से ममलू और आप ही की विलायत वो है कि जिसे खुदावंद आलम ने आलम की खिलकत के वक्त तमाम आसमान और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया, लेकिन ये इस अजीम अमानत के बोझ को बर्दाश्त न कर सके, लेकिन इंसान ने उसे उठा लिया। परवरदिगार आलम ने जब अपनी अजीम अमानत को पहाड़ों के सामने पेश किया कि तुम हमारी अमानत को उठा सकते हो, पहाड़ ने इनकार कर दिया। ज़मीन से कहा कि तुम हमारी अमानत को उठा सकते हो, तो ज़मीन ने भी इनकार कर दिया। आसमान से कहा कि हमारी अमानत तुम ले सकते हो, उसने भी इनकार कर दिया। तो खुदावंद आलम ने अपने इस इंसान ने उसको उठाया। इसका मतलब कौन इंसान? वो पैगंबर अकरम की ज़ात गिरामी है कि जिन्हें जनाब सैयद कौनैन की ज़ात को बख्शा गया कि आप जो है वो परवरदिगार आलम की तरफ से इस नूर को हदिया किया गया। सिर्फ पैगंबर की ज़ात ऐसी थी कि पैगंबर ने इस नूर को बर्दाश्त कर लिया और किसी में इतनी वसाअत और ताकत नहीं थी कि नूर सैयदा को बर्दाश्त कर सके। क्या ज़ात है उस अजीम हस्ती की? यकीनन बहुत ही अजीम हस्ती है। आपकी मोहब्बत शर्त ईमान है, आपसे दुश्मनी अलामत कुफ्र है। अगर कोई सैयदा कौनैन का दुश्मन है तो वो यकीनन काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता है। जिसके यहाँ मारिफत नहीं पाई जाती है वो सैयदा की मारिफत नहीं रखता है। वो आज तक बेचारा परेशान हाल है कि बुलंद कौन है, किसकी हस्ती कितनी बुलंद है, कौन कितना बुलंद है। आपका शजर तूबा खाना रसालत में परवान चढ़ा, उसकी शाखों पर इमामत जैसे फूल खिले। आपकी विलायत अल्लाह की विलायत है, आपसे तमस्सुक हब्लुल्लाहिल मतीन से तमस्सुक है। खुदा की मर्ज़ी आपकी रज़ा में मुज़मर है, आपका गज़ब खुदा के गज़ब का बायस है। अगर फ़ातिमा राज़ी हो जाएं तो फिर खुदा भी राज़ी है, अगर फ़ातिमा नाराज़ हो जाएं तो खुदा किसी से राज़ी नहीं हो सकता है। खातून जन्नत, आपके फ़ज़ाइल और कमालात की कोई इंतहा नहीं है। किसी बशर में इतनी वसाअत और इतनी ताकत नहीं है कि आपके फ़ज़ाइल बयान कर सके।
لہذا ہم نے جو سہارا لیا ہے وہ معصومین کی احادیث کا سہارا لیا ہے، جس میں 2 حدیثیں آج بیان کریں گے۔ ایک رسول اکرم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللهم صل على محمد وآل محمد ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضى لرضاک، اے فاطمہ خدا تمہارے غضب سے غضبناک اور تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ خدا کا غضب تمہارا غضب ہے، خدا کی خوشی تمہاری خوشی ہے۔ اصل میں ہم چاہے جو کریں، جنت کی جتنی خواہش ہو، جب تک کہ سیدہ راضی نہیں ہوں گی خدا راضی نہیں ہوگا۔ جب خدا راضی نہیں ہوگا تو کسی بھی انسان کو جنت کیا، جنت کی بو تک نہیں نصیب ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللهم صل على محمد وآل محمد انما سمیت فاطمہ فاطمہ لانہا فطمت ہی وشیتھا وذریتھا من النار۔ فرمایا مولا نے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے خدا نے، یہ اور ان کی ذریت اور ان کے چاہنے والے دوزخ سے امان میں ہیں۔ خود فاطمہ کے ذریت سادات اکرام اور ان کے چاہنے والے، ان کے اوپر جنت واجب اور جہنم حرام ہے۔ اگر اس لیے فاطمہ کا فاطمہ وہ کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، نجات دے دے، اسی لیے فاطمہ یہ ولایت عظمیٰ ہے۔ اگر کسی کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہے تو یقیناً وہ انسان جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جنت اور جہنم کا جو معیار قرار دیا ہے وہ رضائے حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ اگر کسی نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لی تو یقیناً جنتی ہے، اور اگر اس نے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل نہ کی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں ہے۔ خداوند عالم روز محشر جناب سیدہ کو جب میدان محشر میں آئیں گی تو یہاں پر یہی کہیں گی خدایا ان کو معاف کر دے جو ہمارے چاہنے والے ہیں۔ تو خدا کہے گا اختیار تم کو ہے سیدہ، جس کو چاہو اس کو جنت میں لے جا سکتی ہو، اور جو بھی تمہارا دشمن ہے اس کو جہنت اس کے اوپر حرام ہے، اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا، حساب کتاب سب کچھ مکمل ہو جائے گا، اس کے باوجود جب یہ لوگ جانے لگیں گے کہ بھائی سب پاس ہو گئے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، سب زکوٰۃ دی، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ ہوا، وہ پاس ہو گئے، سارے نمبر مل جائیں گے اور یہ پاس ہو جائیں گے، اور خوشی خوشی اب جنت کی جانب بڑھیں گے کہ ہم تو جا رہے ہیں جنت طرف۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہرا دیا جائے، یہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ کہیں ہم تو سب کچھ بتا چکے ہیں، ہم نے سب کچھ بتا دیا، ہم کو جو کچھ بھی ہم کو حکم دیا گیا تھا ہم نے ہر ایک عمل انجام دیا ہے، ہمارا رزلٹ دیکھ لیجیے، سب کچھ اچھا ہے، نمبر بہت اچھے ہیں ہمارے، تو پھر کیوں روکا گیا کہ ان کو ٹھہرا؟ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، یہ جنت کی طرف نہیں جا سکتے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب پلٹ کے پوچھیں گے سوال کیا ہوگا؟ تو سوال یہی ہوگا کہ تم نے ولایت عظمیٰ کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ جو کچھ بھی انجام دیا ولایت کے ساتھ انجام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اب یہاں پھنسیں گے، پھر آواز یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی مٹی ہوتے، اے کاش ہم کون ہوتے؟ ابو تراب کے چاہنے والے ہوتے۔ لہذا معیار کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے۔ معیار کیا ہے؟ سید کونین کی محبت ہے۔ اگر سید کونین کی معرفت نہیں ہے تو کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔